اعلان کیا تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ ابو جہل نے چوکیاں لگا دی، کہا کہ جو بھی آئے اس کو کہہ دینا کہ محمد کے قریب نہ جانا۔ ایک سردار آ گیا اور اس سردار کو روک لیا ابو جہل نے، کہا بات سن، اندر نہ مکے میں ایک شخص رہتا ہے۔ اچھا پھر کیا ہے؟ اس نے کہا اس کے قریب نہ جانا۔ کیوں؟ کہتے آئے سچی بات نکل گئی نا، کہتے کیوں؟ اس لیے کہ جو اس کے قریب ہو جاتا ہے اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ اچھا پھر کیا کروں؟ کعبے کا طواف تو میں نے کرنا ہے، اب کیا کروں؟ کہتے اچھا ایسے کرنا، جب کعبے کے طواف کے لیے جائے نا تو وہ کچھ پڑھتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کچھ پڑھتا ہے۔ کیا پڑھتا ہے؟ کہتا بس کچھ پڑھتا ہے۔ کیا پڑھتا ہے؟ کہتا جو وہ پڑھتا ہے نا، کہتا ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ کیا بات! اللہ دشمن کے منہ سے نبی کی تعریف کروا رہا ہے۔ محمد کا معنی یہ ہے کہ اپنا بھی تعریف کرے، بیگانہ بھی تعریف کرے، دشمن بھی تعریف کرے، کافر بھی تعریف کرے، انگریز بھی تعریف کرے، شجر و حجر بھی تعریف کرے، درختوں کے پتے بھی تعریف کرے، ہر چیز محمد کی تعریف کرے، اسی کو محمد کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کیا ہوا؟ اچھا کہنے لگے کیا ہے؟ کہتے اللہ کلام ہے۔ پھر کیا ہے؟ کہتا اللہ ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے، وہ جس نے ہم کو لا کے کلام الہی دیا، جس نے ہم کو کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ قریب نہ جانا، پھر کیا کروں؟ کہتا یہ روئی کے گالے لے لے، جب قریب جائے گا نا اور اس کی آواز کانوں میں پڑے تو کانوں میں ڈھونس لینا۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ تیرے کان میں آواز نہیں پڑے گی تو محمد کا غلام نہیں بنے گا۔ میں نے کہا ابو جہل، رب نے اسلام کی فطرت میں لچک اتنی رکھی ہے کہ جتنا اس کو دباؤ گے اتنا کے اوپر کا چلا جائے گا۔ کوشش تو کرو تم دبانے کی، رب اس کو بلند کر دیتا ہے۔ چل پڑا طفیل بن دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعبے کا طواف کر رہا ہے۔ ادھر میرے پیغمبر نے قرآن شروع کر دیا، تبارک الذی بیدہ الملک، اس پہ قرآن اتر رہا ہے۔ جب وہ قرآن پڑھتا ہوگا تو کیا سما بنتا ہوگا یار۔ آج کا قاری قرآن پڑھے تو شاباش دیتے ہو، بچہ قرآن پڑھے شاباش دیتے ہو، اچھی آواز والا قاری قرآن پڑھے شاباش دیتے ہو۔ محمد اس پہ قرآن اتر رہا ہے، جب وہ قرآن پڑھتا ہوگا تو بڑے بڑوں کا دل موم ہو جاتا ہوگا۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، الذی خلق سبع سماوات طباقا۔ ادھر تو فعل چکر کاٹ رہا ہے، ایک چکر آئے، دو چکر آئے، تین چکر آئے، تیسرے چکر میں روئی کے گالے نکال دیے اور پھینک دیے، کعبہ کی دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا اور پڑھنے سننے لگ گیا۔ ادھر محمد نے کہا والناس، ادھر والناس مکمل ہوئی، حضور اپنے حجرے میں جانے لگے، آواز دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جھوم کے کہے صلی اللہ ہو۔ جب آقا کا نام آیا نا تو جھوم کے کہہ دیا کرو صلی اللہ ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اپنے رسالے میں، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ جب وقت کم ہو، دعائیں زیادہ ہو اور ہم چاہ رہے ہو کہ دعا مانگنی ہے، کہتے کیسے دعا مانگنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ حضرت تھانوی نے لکھا اس وقت میں درود پاک پڑھ دو، اللہ ساری دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اس لیے جب آقا کا نام آئے تو جھوم کے کیا کہنا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آواز دی یا رسول اللہ۔ کون آ گیا ادھر؟ آقا طفیل ہوں، 10 قبیلوں کا سردار ہوں، کیسے آنا ہوا؟ آقا چچا نے کہا تھا قریب نہ جانا، توجہ، چچا نے کہا تھا قریب نہ جانا۔ آج کی مغربی تہذیب
تہذیب کہہ رہی ہے مولوی کے قریب نہ جانا، آج کی مغربی تہذیب کہہ رہی ہے بچوں کو قرآن نہ پڑھانا، اس وقت کا وہ بدبخت کہہ رہا تھا محمد کے قریب نہ جانا، محمد کے قریب نہ جانا۔ اچھا آقا نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہا آقا میں آپ کا قرآن سنا، میں نے روئی کے گالے نکال کے پھینک دیے، پھر اچھا اب چاہتا کیا ہے؟ کہتا ہے آقا پہلے تو میری منقبت سننا کہ جس کا کوئی ثانی نہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات، اور آہستہ کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کا کوئی ثانی نہیں، جس کا کوئی جس کا کوئی ثانی نہیں، وہ نبی ہمارا ہے۔ پھر پڑھنے لگا ہوں، سب کے ہاتھ اٹھنے چاہیے کہ ہمارا ہے۔ جس کا کوئی ثانی نہیں وہ نبی ہمارا ہے، اور مصطفیٰ کی عظمت کا، مصطفیٰ کی عظمت کا آقا میں اس نچوڑ پہ پہنچا ہوں کہ مصطفیٰ کی عظمت کا حد ہے نا کنارہ ہے، مصطفیٰ کی عظمت کا حد ہے نا کنارہ ہے۔ جو گھڑی آپ کے قدموں میں گزاری ہے اور آپ کے پاس گزاری ہے، سنو کہ ہر گھڑی رلاتا ہے، یقیناً مجمع میں کوئی ساتھی ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے اللہ کا گھر دیکھا ہوگا، یقیناً ہوں گے کوئی نہ کوئی، آپ ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب میں آپ کی نظر یہ شیئر کرنے لگا ہوں، بڑا توجہ سے یہ سمجھے کہ ہم مدینے میں روزہ کے سامنے بیٹھے ہیں، سنیے کہتا ہے ہر گھڑی رلاتا ہے، ہر گھڑی ہر گھڑی ہر گھڑی ہر گھڑی رلاتا ہے، بھولتا نہیں مجھ کو مصطفیٰ کے قدموں میں، مصطفیٰ کے قدموں میں وقت جو گزارا ہے۔ ہم تو وہ ہیں کہ جو شعر پڑھتے پڑھتے مدینے پہنچ جاتے ہیں، وہ سکرین سامنے چل پڑتی ہے، آئے ہائے ہائے، لیکن وہ صحابہ کتنے مقدر والے جو 24 گھنٹے محمد کا دیدار کرتے ہوں، وہ صحابہ کتنے مقدر والے۔ اگلا جملہ کہنے لگا ہوں، وہ حسین کتنے مقدر والا جس کی سواری محمد بنتا، آئے ہائے وہ کتنا مقدر والا تھا۔ اللہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت حسین کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، تو حضرت حسین کے پاؤں پہ قدم جوتے پہ نا مٹی پڑی ہوئی تھی، ابو ہریرہ نے اپنی پگڑی کھولی اور حسین کے قدموں کو صاف کرنا شروع کر دیا، اور یہ الزام لگانے والوں کے حسین اور صحابہ کا پیار نہیں تھا۔ میں بتانے جا رہا ہوں کہ میرے صحابہ حسین کے کتنا ادب کیا کرتے تھے، جوتے صاف کرنے لگے نا یوں، نے کہا چچا جان یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں تیری فضیلت کو سمجھتا ہوں، حسین تو کیا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ آقا کے کندھوں پہ سواری کرتے تھے، میں نے خود دیکھا کہ آپ کے لیے آقا منبر چھوڑ کے آ جایا کرتے تھے، میں نے خود دیکھا کہ آپ کے لیے میرے آقا سجدے کو لبا کر دیا کرتے تھے، میں نے خود دیکھا ہے کہ آپ کی زبان کو محمد اپنے منہ میں لے لیا کرتے تھے۔ کہا اچھا تو فعل اب کیا کرنا ہے؟ کہا آقا ابو جہل نے کہا تک قریب نہ جانا، اب دل کرتا ہے کہ محمد کو چھوڑ کے ہی نہ جاؤں، بس مجھے بھی اپنا غلام بنا لے اور میں تیرا غلام بننا چاہتا ہوں۔